بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ سینئر سیاستدان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مظہر اقبال صاحب، سابق ایم پی اے ہارون آباد، امیدوار ایم پی اے ہارون آباد۔ اگر آپ کے والد صاحب کے حوالے سے بات کریں تو آپ کے والد صاحب پانچ وزارتوں کے وزیر رہ چکے ہیں۔ آج ہم سیاست کے حوالے سے بات کریں اور 21 اکتوبر کو میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان آ رہے ہیں۔ سر کی کیا تیاریاں چل رہی ہیں، تو آئیے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ جی خیریت، جی خیریت سے ہیں۔ سر، آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ جی، میری ابتدائی تعلیم میٹرک جو ہے وہ بہاول نگر سے ہے، ماڈل اسکول اور کمپریہنسو ہائی اسکول سے۔ پھر میں گورنمنٹ کالج لاہور میں جو ہے وہ میں نے ایف ایس سی کی، اور پھر کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج جو ہے جو اب یونیورسٹی ہے، وہاں سے میں نے پھر ایم بی بی ایس گریجویشن کی، اور پھر پوسٹ گریجویشن بھی جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج اور میں ہاسپٹل میں ٹریننگ حاصل کرتے ہوئے ماسٹر آف سرجری کی، آرتھوپیڈکس میں ٹریننگ لی، اور پھر وہیں پر میں رجسٹرار، سینئر رجسٹرار، اسسٹنٹ پروفیسر اور ایسوسیٹ پروفیسر کے عہدے تک میں نے گورنمنٹ آف پنجاب کو سرو کیا، اور پھر میں نے اپنے سیاست میں آنے کے لیے سرکاری ملازمت کو خیر بات کہا، اور پھر جو ہے وہ عملی سیاست میں جو ہے وہ میں نے آ گیا۔ سر، آپ نے سیاست کا آغاز کب کیا، اور سیاست کا شوق آپ کو تھا یا والد صاحب نے کہا کہ آپ نے سیاست کرنی ہے؟ نہیں، مجھے جو ہے وہ سیاست، کیونکہ ہمارے گھر میں جو ہے وہ شروع سے ہم نے بچپن سے دیکھی۔ 1979 میں والد صاحب جو تھے وہ ممبر ڈسٹرکٹ کونسل اور بلا مقابلہ چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل بہاول نگر تھے، اور اس کے بعد پھر جتنے الیکشن آج تک ہوئے ہیں، 2003 کا جو الیکشن تھا والد صاحب نے، وہ آخری الیکشن ان کا تھا جس میں وہ ایم این اے اور پھر منسٹر بھی بنے، فیڈرل منسٹر فار پروونشل کوآرڈینیشن۔ اس سے پہلے وہ فیڈرل لا منسٹر بھی تھے، چیئرمین جو ہے وہ پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن کے بھی رہے۔ پروونشل لیول پہ تو وہ ایگریکلچر منسٹر، ایجوکیشن منسٹر، جو ہے وہ ایجوکیشن اور سارے تقریباً ڈپارٹمنٹس میں انہوں نے سرو کیا۔ تو وہ سیاست جو تھی وہ جب سے میٹرک سے جب سے ہوش سنبھالا تو وہ سیاست میں ہی ہم دیکھتے رہے، الیکشنز کی بھاگ دوڑ میں حصہ لیتے رہے۔ تو وہ شروع سے ہی ایک مزاج جو ہے وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ سیاسی بھی، وہ آپ کے اندر ایک شعور ڈیولپ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جی سر، آپ نے اپنے دور میں کیا کیا ترقیاتی کام کروائے؟ ہم نے دیکھے اپنے دور میں ہم اپوزیشن میں تھے، لیکن اس کے باوجود ہم نے اپنا ایک اسمبلی میں فعال رول ادا کیا، اور بہاول نگر کے جو اور اسپیشلی ہارون آباد اور فوٹ آباد کے جو بہت ہی جو گمبھیر مسائل ہیں، جیسے پینے کا پانی ہے، زراعت کا لیے پانی ہے، فارہ بندی کا خاتمہ ہے، سڑکوں کی اسپیشلی جو صورتحال ہے انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کے لیے، وہ ہم نے ہارون آباد سے فوٹ آباد کی روڈ کے اوپر، اور ہاکڑا کی جو ہے وہ مرمت تاکہ وارہ بندی ختم ہو سکے اس کے لیے، اور پھر جو زیادہ ضروری سڑکیں تھیں ہمارے ہارون آباد کانسٹیچوئنسی میں ان کے لیے۔ اور سب سے بڑا کام جو ہماری حکومت آنے کے بعد جب فیڈرل گورنمنٹ آئی ہے، فیڈرل میاں شہباز شریف صاحب کی، اور پروونشل بھی ہماری 2-3 مہینے کے لیے آئی، تو اس میں ہم نے بہاول نگر کو جو ہے وہ موٹر وے سے ملانے، منسلک کرنے کے لیے بہت زور لگایا، اور اس میں میرے رفقا کار اس علاقے سے، بلکہ قصور سے، دیپال پور سے، اکاڑا، ساہیوال، سارے ہی ہم لوگوں نے، ہمارا ایک ہی مشترکہ مطالبہ تھا کہ ہمیں موٹر وے دی جائے، اور بہاول نگر تو اسپیشلی، تو الحمدللہ اس میں ہم کامیاب ہوئے۔ ہم فیڈرل لیول پہ ہمارے ایم این اے چوہدری نور حسن تنویر صاحب اور باقی دیگر اضلاع سے جو ایم این ایز تھے، ہم سب نے مل کے جو کاوش کی، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ بہاول نگر کو منسلک جو کیا تھا ملتان روڈ سے، والد محترم چودھری عبدالغفور صاحب نے اپنے دور میں بھوکھا پتن کی تعمیر کروائی تھی، اور اس کے بعد میری بھی یہ خواہش تھی کہ ہم موٹر وے ضرور لے کے آئیں، اور میری اسمبلی میں جو تقاریر کا ایک ریکارڈ ہے کہ میں نے ہر بجٹ سپیچ ہو یا کوئی بھی سپیچ ہو اس میں موٹر وے کا کہا ہے کہ ہمیں موٹر وے دے دیں، اور وہ بہاول نگر سے بہاولپور کی طرف؟ یہ نہیں جی، لاہور سے بہاول نگر موٹر وے جو ہے وہ اس کا اعلان ہو چکا ہے، اور یہ وہی موٹر وے ہے جو قصور سے شروع ہوگی، دیپال پور،
پاک پتن سے ہوتی ہوئی بھاون نگر آئے گی، اور پاک پتن سے ایک شاخ جو ہے وہ چونیا تک جائے گی، ملتان سے آگے وہ پھر ملتان روڈ کو مل جائے گی. اس کی تعمیر شروع ہو گئی ہے قصور سے، اور زمینوں کی ایکوزیشن بھی شروع ہو گئی ہے. آنے والے دور میں مسلم لیگ نواز بہاول نگر میں کس طرح مضبوط ہے؟ ہمارا یہ ضلع جو ہے وہ والد صاحب کے زمانے سے ہی مسلم لیگ کا گارڈ رہا ہے. انہوں نے اس ضلع میں مسلم لیگ کی ترویج کے لیے بہت کام کیا، اور میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہی وہ منسلک رہے. دونوں ایک ہی کیبنٹ میں تھے، آئے تھے 1982 میں جنرل جیلانی صاحب کے ساتھ. وہ فائنانس منسٹر تھے، والد صاحب ایجوکیشن منسٹر سے. تو ہمارا میاں نواز شریف اور ان کی فیملی کے ساتھ بڑا پرانا تعلق ہے، اور جو ہے اسی کو نبھاتے ہوئے یہاں پر جو ہے وہ مسلم لیگ کی بنیاد بھی جو نواز کی جو ہے والد صاحب نے اور دیگر رفقا کارن میں، جس میں راجہ ظفر الحق ہیں، میاں نواز شریف صاحب ہیں، ان سب نے اکٹھے کی تھی. تو اس کے بعد سے یہ ضلع سارا مسلم لیگ کا گڑھ بن گیا. اسپیشلی ہمارا یہ کانسٹیچوئنسی جو کبھی پیپلز پارٹی کی کانسٹیچوئنسی تھی، اب مسلم لیگ کی کانسٹیچوئنسی ہے. تو الحمدللہ مسلم لیگ کا ہی گڑھ رہے گا. یہ ابھی بھی سارے ایم این ایز ایم پی ایز مسلم لیگ سے ہی تھے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ یہ رہے گا. جناب، آپ آنے والے دور میں الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، آپ کی کیا ویژن ہے؟ اپنے حلقے میں کیا کرنا ہے؟ ہم تو ایک موٹر وے کی ویژن تھی، وہ ہم لے آئے ہیں. الحمدللہ یہ گیم چینجر ثابت ہوگا. اس سے پرائیویٹ انویسٹمنٹ آئے گی، زمینوں کی قیمتیں، کسانوں کو فائدہ ہوگا، منڈیوں تک رسائی حاصل ہوگی، کیونکہ ہمارے کاٹن اور گندم کی یہ سب سے بڑی منڈی ہے پاکستان کی. تو اس سے فائدہ ہوگا. انڈسٹریل بیس آئیں گے یہاں پہ، ٹیکسٹائل انڈسٹری آئے گی، فری زونز بنوائیں گے انشاءاللہ، اور ایگریکلچر یونیورسٹی اور دیگر یونیورسٹیاں بھی لے کے آئیں گے ادھر. اس علاقے کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ بالکل مین سٹریم میں آ جائے، اور اس کو اس کا حق ملے جو کہ اس کو نہیں ملا جب سے پاکستان بنا ہے. سابق وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں، اور 21 اکتوبر کو وہ پاکستان آ رہے ہیں، آپ کی کیا تیاریاں ہیں؟ دیکھیں، انتہائی ثابت قدمی سے انہوں نے سیاست میں قدم رہا، اور ابھی تک تمام مصائب اور مشکلات کے باوجود وہ اس فریضے کو نبھا رہے ہیں. پارٹی کی صدارت بھی کر رہے ہیں، پاکستان میں جمہوریت کی بحالی اور پاکستان میں جمہوری کلچر لانے میں، اور اس کو تعمیر و ترقی دینے میں. آپ دیکھیں کہ سارے کام میاں نواز شریف صاحب نے کیے ہیں، خواہ وہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو، خواہ وہ موٹر ویز کا جال ہو، خواہ وہ ایئرپورٹس ہوں، خواہ وہ یونیورسٹیاں ہوں، خواہ وہ آئی ٹی کے شعبے میں 3G ہو، 4G ہو. مقصد یہ ہے کہ ان کے نام کے بغیر پاکستان میں وہ ترقی کا دور کبھی بھی نہیں تھا جو انہوں نے لے کے آئے. اور ابھی بھی وہ دیکھیں نا، ان تمام نامساعد حالات کے باوجود کئی دفعہ وہ جو ہے وہ احتساب کی چھلنی سے گزرے ہیں، اور الحمدللہ اس کے باوجود وہ دوبارہ ری ایمرج کرتے ہیں. اور اب چوتھی دفعہ انشاءاللہ ہماری خواہش ہے کہ وہ پرائم منسٹر آف پاکستان بنے، اور پاکستان کو دوبارہ جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ صحیح راستے پہ چلائیں. محترمہ مریم نواز صاحبہ کی لیڈرشپ کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بہت محنت کی ہے انہوں نے ماشاءاللہ. ابھی بھی دیکھیں کتنی فعال ہے، اور جب سے آئی ہیں وہ نامساعد حالات میں کہتے ہیں کہ وہ ان کے جو ہے صلاحیتیں زیادہ اجاگر ہو جاتی ہیں. تو وہ دیکھیں اپوزیشن میں انہوں نے ہمارے جو ہے نوجوانوں کو، ہمارے پارٹی کے کارکنوں کو دوبارہ حوصلہ دیا، اور میاں نواز شریف کی واپسی میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. آپ کی پسندیدہ شخصیت کون ہے؟ پسندیدہ شخصیت دیکھیں میری تو میں جب بھی نظر دوڑاتا ہوں تو قائد اعظم محمد علی جناح میری آئیڈیل شخصیت ہیں الحمدللہ. اور پیاری جیسی بیلنس متوازن شخصیت، اور ہمارے پیغمبر جو ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ تو ایک ہماری جو ہیں وہ ایک ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہیں، اور دنیا میں اس جیسی شخصیت جو ہے وہ نہ پیدا ہوئی نہ ہوگی. اور اگر ہم سیاسی لیڈرشپ میں قائد اعظم محمد علی جناح اور پھر باقی جو ہمارے لیڈران ہیں الحمدللہ. صوبہ بہاولپور یا ملتان ایز اے سیاستدان کیا رائے رکھتے ہیں آپ؟ ہماری یہ رائے ہے کہ صوبہ بہاولپور کی حد تک ہم اس کو جو ہے سارے سپورٹ کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ بہاولپور اگر صوبہ بننا ہے تو ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ کے طور پہ بنے، لسانی اور جو ہے کسی بھی مذہبی اور تفرقہ بازی سے بالا تر ہو کے. کیونکہ اگر ایڈمنسٹریٹو یونٹس ڈویژن ہونی ہے تو پورے پنجاب کی پاکستان مسلم لیگ نون کی بھی یہی خواہش ہے کہ اس نے ورکنگ گروپ بھی ایک بنایا ہوا ہے کہ وہ سارے پنجاب کے اوپر ورکنگ کر کے پوٹوہار سے لے کے اور پورے سندھ کے بارڈر تک اور ادھر ڈیرہ اسماعیل خان تک سارے لوگوں کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے اس کو ایڈمنسٹریٹو یونٹس میں اگر تقسیم کرنا ہے تو ایک ہی دفعہ یہ سارا کام ہو جائے.
آپ کو سر سیر و سیاحت کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے میں ہیں؟ نے آپ کا تقریباً پسندیدہ شہر کون سا جی سارے ہی پاکستان کا ایک ایک چپا خوبصورت ہے، اور ہمارا بہاولپور ڈویژن بہت خوبصورت ہے، ہمارا صحرائی علاقہ بڑا خوبصورت ہے، ہمارے فوٹا باس میں چلے جائیں تو تاریخی نوادرات بھرے پڑے ہیں، دھندلا جنگل دیکھنے کے قابل ہے، لگتا ہے مری میں آ گئے۔ اس کے علاوہ آپ کے شمالی علاقہ جات ہیں، ہمارے بیچ کے ہمارے ساحلی علاقے سارے ہی بہت اعلیٰ ہیں۔ پاکستان کے موجودہ تعلیمی نظام کے بارے ایز اے سیاست دان آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ بہت محنت کی ضرورت ہے، ہمیں آئی ٹی کے شعبے میں بہت ہی ترقی کی ضرورت ہے۔ آپ کو کھانوں میں کیا کیا پسند ہے؟ آپ کی پسندیدہ ڈش کون سی ہے؟ مجھے ہر قسم کے کھانے پسند ہیں الحمدللہ، اور میں ہر طرح کا سادہ سے لے کے ہر طرح کا رغدی غذا سب کو، ہر طرح کی ڈش کو میں ایک دفعہ ٹرائی کرنا ضرور پسند کرتا ہوں۔ جناب آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، ہارون آباد کی عوام کو آپ کا کیا پیغام ہے؟ میرا یہی پیغام ہے کہ آپ مستقبل پر یقین رکھیں، نا امید نہ ہوں۔ میاں نواز شریف صاحب تشریف لا چکے ہیں، اور آپ پازیٹیو سوچیں اور کوشش اور ہمت سے پاکستان کو دوبارہ ترقی کی شاہراہ پر ڈالیں۔ سر بہت شکریہ۔